السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم آن لائن دینیات پڑھنا شروع کر رہے ہیں، آن لائن دینیات اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے انتظار میں کئی مہینے گزر گئے، لیکن لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا، اس لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جب تک لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوتا وہاں تک جو ہے ہم آن لائن تھوڑا تھوڑا سبق کیا ہے پڑھیں گے، تاکہ ہماری لنک جو ہے وہ بنی رہے اور ہم نے جو کچھ یاد کیا ہے، جو سیکھا ہے وہ یاد رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بیماری کو اور اس لاک ڈاؤن کو ختم کرے، تاکہ ہمارا مدرسہ جو ہے وہ ریگولر شروع ہو جائے۔ لیکن جب تک شروع نہیں ہوتا وہاں تک ہم آن لائن ہی پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا، تاکہ آپ کی لنک بنی رہے اور آپ نے جو کچھ یاد کیا ہے وہ آپ کو یاد رہے، آپ بھول نہ جائیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزشتہ سال آپ لوگوں نے سیکنڈ ایئر کتاب کو مکمل کیا اور سیکنڈ ایئر کو پورا کیا۔ اب اس سال انشاءاللہ ہم تھرڈ ایئر شروع کریں گے، اور آپ سب لوگ جو ہے وہ تھرڈ ایئر میں آ گئے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ تھرڈ ایئر کی کتاب پڑھیں گے، اور تھرڈ ایئر کی کتاب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اماں بھی پڑھیں گے۔ تو جن بچوں نے یا جن بچوں کے پاس تھرڈ ایئر نہیں ہے وہ تھرڈ ایئر بھی لے لے، اور جن بچوں کے پاس اماں نہیں ہے وہ اماں بھی لے لے آفس میں آ کر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں جو دعا پڑھتا ہوں وہ دعا آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ چلیے اب اماں نکالیے۔ سب سے پہلے ہم اماں پڑھیں گے، اماں کا سبق ہو جائے گا، اس کے بعد ہم تھرڈ ایئر کی کتاب پڑھیں گے۔ تو چلیے اب اماں نکالیے۔ سب سے پہلے ہم اماں پڑھیں گے۔ اماں جو ہے وہ ہم پیچھے سے اسٹارٹ کریں گے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، جہاں سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، اسٹارٹ ہوتی ہے، وہاں سے اماں نہیں پڑھنا ہے۔ اماں جو ہے وہ ہم پیچھے سے پڑھیں گے، پیچھے سے شروع کریں گے۔ تو چلیے نکالیے اماں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ میں روا بھی پڑھوں گا، اور روا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہجے بھی پڑھوں گا۔ تو آپ کو ہجے بھی دھیان سے سننا ہے اور روا بھی دھیان سے سننا ہے۔ مد اور گننے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے، برابر؟ چلو دھیان سے سنیے اور دھیان سے پڑھیے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون۔ عم یتساءلون۔ اب میں ہجے کرتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنو۔ عین میم زبر ام، عین کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ عین میم زبر ام، میم زبر ما،
अम्म। यहाँ पर देखो गुन्ना भी करना है, मीम के ऊपर तशदीद है। आपने कायदा पढ़ा होगा सेकंड ईयर में कि मीम के ऊपर तशदीद होवे तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। तो यहाँ मीम के अंदर गुन्ना करना है। आइन मीम ज़बर अम, मीम ज़बर म, अम्म। या ज़बर य, ता ज़बर त, यत, अम्म यत। सीन अलिफ मद ज़बर सा, अम्म यतसा। ये सीन के ऊपर जो मद है ना वो मद्दे मुत्तसिल है। कौन सा मद है? मद्दे मुत्तसिल। आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। तो यहाँ पर जो मद है वो कौन सा मद है? मद्दे मुत्तसिल। क्यों? इसलिए कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है वो उसी कलमे में, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अम्म यतसा, हमज़ा ज़बर अ, अम्म यतसा अ। लाम वाव पेश लू, अम्म यतसाअलू। नून ज़बर न, अम्म यतसाअलून। अब यहाँ पे नून, यहाँ पर आयत की निशानी है, बराबर। ये देखो आयत की निशानी है ना, तो यहाँ पे हमको आयत करनी है। और वक्फ के कायदे, आयत करने के कायदे आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर आयत करेंगे तो नून ज़बर न है ना, तो नून के ऊपर ज़बर हट जाएगा, नून साकिन हो जाएगा। आयत करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, बराबर। मैं फिर से पढ़ता हूँ। अम्म यतसाअलून। आया समझ में? अब दूसरी आयत। अनिन नबइल अज़ीम, अनिन नबइल अज़ीम। अब हिज्जे करता हूँ, ध्यान से सुनो। आइन ज़बर आ, फिर ये नून को इस नून के साथ मिलाएंगे। नून नून ज़ेर निन। आया समझ में? ये नून को इस नून के साथ मिलाएंगे और साथ में गुन्ना भी करेंगे। अनिन, इसलिए कि आपने कायदा पढ़ा होगा सेकंड ईयर में कि मीम और नून के ऊपर तशदीद हो तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। तो यहाँ नून के ऊपर गुन्ना भी करना है। तो नून नून ज़ेर निन, क्या हुआ? अनिन। नून ज़बर न, अनिन न। बा ज़बर ब, अनिन ब। फिर ये हमज़ा को लाम के साथ मिलाएंगे। हमज़ा लाम ज़ेर इल, अनिन नबइल। आइन ज़बर अ, अनिन नबइल अ। ज़ोया ज़ेर ज़ी, अनिन नबइल अज़ी। मीम ज़ेर मी, अनिन नबइल अज़ीमी। अज़ीमी, यहाँ भी मीम के नीचे ज़ेर है, लेकिन आयत करेंगे, वक़फ़ करेंगे तो मीम को क्या करेंगे? साकिन कर देंगे। अज़ीमी है तो अज़ीम पढ़ेंगे। अनिन नबइल अज़ीम। अब तीसरी आयत में पढ़ता हूँ। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। अब अल्लज़ी में देखो अलिफ़ के ऊपर कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम अलिफ़ के ऊपर क्या लगाएंगे? ज़बर। अलिफ़ के ऊपर ज़बर लगा के पढ़ेंगे। अब मैं हिज्जे करता हूँ, सुनो। हमज़ा लाम, हमज़ा को लाम से मिलाएंगे। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ल, अल्ल। ज़ालिया ज़ेर ज़ी, अल्लज़ी। हामीम पेश हुम, अल्लज़ी हुम। अल्लज़ी, ज़ालिया ज़ेर ज़ी, यहाँ पर या मद्दा है, या मद्दा को एक अलिफ़ के बराबर खींचेंगे। अल्लज़ी हुम
فا یا زیر فی، یہاں بھی یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الذی ہم فی، ہا زیر ہی، الذی ہم فیہ. میم خا پیش مخ، الذی ہم فیہ مخ. تا زبر تا، الذی ہم فیہ مخت. لام زیر لی، الذی ہم فیہ مختلف. فا واو پیش فو، الذی ہم فیہ مختلفون. نون زبرنا، الذی ہم فیہ مختلفون. یہاں پر بھی مختلفون ہے، لیکن یہاں پر آیت کریں گے، وقف کریں گے تو نون کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. ساکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نون کے اوپر سے زبر ہٹ جائے گا. ہو گیا؟ تو یہ 3 آیتیں ہیں، سبق ہے، آپ کو یاد کرنا ہے. کتنی آیتیں ہوئی؟ 3 آیتیں. یہ 3 آیتیں سبق آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے. جیسا میں نے روا پڑھا، ہجے کے ساتھ پڑھا، گنہ اور مد کے ساتھ پڑھا، ویسا آپ کو پڑھنا ہے. اب میں لاسٹ میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں، دھیان سے سنو. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. بس آپ کو یہ 3 آیتیں اسی طرح پہلے ہجے کرنا ہے، اور ہجے کے بعد آپ کو روا کے ساتھ، مد اور گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اب جب آپ سنائیں گے تو پہلے آپ ہجے کریں گے، اور پھر ہجے کے کرنے کے بعد آپ پھر روا سنائیں گے. پہلے ہجے کے ساتھ سنانا ہے، اس کے بعد روا سنانا ہے. اور مد اور گنہ کا خیال رکھنے کا کہ مد اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. چلو آ گیا سمجھ میں؟ چلو اب ہم کتاب پڑھیں گے. سب بچوں کتاب نکالو. کتاب میں ہم پڑھیں گے حفظ صورت. حفظ صورت جو ہے وہ پیج نمبر 39، پیج نمبر 39 حفظ سورہ. پہلے آپ حفظ صورت کی تعریف سمجھیے. حفظ صورت کی تعریف کیا ہے، حفظ صورت کس کو کہتے ہیں، حفظ صورت کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ آپ سمجھیے. حفظ سورہ، حفظ سورہ قرآن کریم کی کسی سورہ کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں حفظ صورت؟ قرآن کریم کی کسی سورہ کو یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ یہ حفظ سورہ کی تعریف ہے، یہ حفظ سورہ کی ڈیفینیشن ہے. اب آپ حفظ سورہ نکالیے. سورۃ الزلزال نکالیے، پیج نمبر 43. نکالا پیج نمبر 43. اب یہ سورہ زلزال کو پڑھنی ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. میں پھر سے بولتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے. سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الأرض زلزالها، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. بس یہ 2 آیتیں آپ کو یاد کرنی ہے. اب پیارے بچوں دھیان سے سنو. ہم روزانہ جو ہے
اماں کا سبق پڑھیں گے۔ اماں کا سبق جو ہے وہ روزانہ ہوگا، اور روزانہ اماں کا سبق آپ کو یاد کرنا ہے اور یاد کر کے سنانا ہے۔ اب کب سنانا ہے، کون سے وقت میں سنانا ہے، کس ٹائم میں سنانا ہے، تو وہ آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا۔ گروپ میں میسیج کے ذریعے آپ کو بتا دیں گے کہ کون سے وقت میں آپ کو سنانا ہے۔ اب آپ جس طریقے سے بھی چاہو سنا سکتے ہو، فون کر کے سنا سکتے ہو، ویڈیو کال کے ذریعے، یا پھر وائس کال کے ذریعے، میسیج کے ذریعے آپ سنا سکتے ہو۔ تو سنانے کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا، اس ٹائم پہ آپ کو روزانہ سبق سنانا ہے۔ تو اماں کا سبق جو ہے وہ روزانہ ہوگا، البتہ کتاب کا سبق جو ہے وہ اماں کے ساتھ کسی ایک سبجیکٹ کا ہوگا۔ آج اماں کے ساتھ حفظ صورت کا ہوا تو اب نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اماں کے ساتھ دعا سنت ہوگا، پھر اس کے بعد اماں کے ساتھ عقائد ہوگا، پھر اس کے بعد اماں کے ساتھ نماز ہوگی، پھر اس کے بعد اماں کے ساتھ اسلامی تربیت آئے گی، پھر اس کے بعد اماں کے ساتھ اردو آئے گا۔ تو اسی طرح اماں کا سبق جو ہے وہ روزانہ ہوگا، البتہ کتاب کا سبق جو ہے وہ روزانہ اماں کے ساتھ ایک ایک سبجیکٹ کا ہوگا۔ تو آپ کو روزانہ اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور گروپ میں جو ٹائم بتایا جائے گا اس ٹائم میں آپ کو سنانا ہے، چاہے آپ جس طریقے سے بھی سناؤ، ہم انشاءاللہ سبق جو ہے وہ سنانا ہے۔ آپ کو سبق اچھے سے گھر پہ روزانہ ٹائم نکال کے، وقت نکال کے سبق کو یاد کرنا ہے۔ چلو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔